السلام علیکم۔ سپیریئر کالج میں حوالے کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم علم بدیع کا حصہ چہارم پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے آج علم بدیع کا آخری لیکچر ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم علم بدیع مکمل کر لیں گے۔ آج جو ہم صنعت پڑھ رہے ہیں صنعت مبالغہ ہے۔ صنعت مبالغہ کی تعریف کلام میں کسی وصف یعنی کسی خصوصیت، خوبی، کیفیت یا حالت کو اس درجہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ وہ ناممکن معلوم ہو، صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ مبالغہ کی صنعت بچوں ایسی صنعت ہے کہ جس میں شاعر کسی بھی بات کو، کسی کیفیت کو، کسی خصوصیت کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، کتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ بات حقیقت سے ہی بالکل مختلف ہو جاتی ہے اور ذہن اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور بات جو ہے وہ اکثر جھوٹی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اس قدر مبالغے کے ساتھ اور اس طرح سے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ مبالغہ کی صنعت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور شعراء حضرات نے کئی جگہ پر محبوب کی تعریف کے لیے بھی اور اپنی ذاتی کیفیات کو بیان کرنے کے لیے صنعت مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ مبالغہ کا لفظ ہم نے اپنی عام زندگی میں بھی سنا ہوا ہے اور ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اکثر ہم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں، آپ نے مبالغہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اسی چیز کو یہ مبالغہ کہا جاتا ہے۔ تب شاعر صاحب جو ہوتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، بلا جھجک کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اگر وہ محبوب کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کی تعریف میں وہ اس حد تک مبالغے سے اکثر کام لیتے ہیں کہ وہ محبوب کے جو دہن ہوتا ہے اس کو غنچے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں اور محبوب کی زلفوں کو اس قدر سیاہ کہتے ہیں جیسے ناگن ہوتی ہے۔ اپنی دل کی کیفیات کو بھی اسی طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اپنے رونے کو بادل کے برسنے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے غموں کو ستاروں کی تعداد کے برابر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب مبالغے کے ساتھ اکثر اوقات جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے، اور یہ مبالغہ جو ہے وہ بات کو حقیقت سے بہت دور لے جاتا ہے اور بات ہمیں بے معنی، فضول اور جھوٹی سی معلوم ہونے لگتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں مبالغہ کی مثالیں تو اس میں ایک شعر ہے، جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ تو اس میں میر تک میر جو ہیں انہوں نے مبالغے کے ساتھ کام لیا ہے اور مبالغے کے ساتھ کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس قدر زور سے میر روتے رہو گے تو ہمسایہ بھلا کس طرح سے سوئے گا۔ یعنی ہر جو شخص ہے وہ اپنے الگ الگ گھر میں رہ رہا ہے، گھروں کی دیواریں ہیں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں اس قدر زور سے، اس قدر اونچا نہیں روتا کہ ہمسائے اور محلے والے سو نہ سکیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے یا پھر کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے تو تب تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کافی اونچی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں اور یہ آواز جو ہے وہ جا سکتی ہے دوسروں کے گھروں تک بھی، لیکن عمومی حالات میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ عمومی حالات میں کوئی بھی جو شخص ہے اور خاص کر بر صغیر کی جو سرزمین ہے وہاں پر مرد اس طرح سے نہیں روتے کہ ان کی آواز دوسرے گھروں تک اور ہمسایوں تک بھی جائے۔ تو شاعر نے یہاں پر مبالغہ کی صنعت کو استعمال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میر تکبیر تم اتنے ہی زیادہ زور سے روتے رہے تو بھلا ہمسایہ کس طرح سے سو سکے گا۔ اس کے بھی دو معنی ہم لے سکتے ہیں، یعنی یا تو ہمسایہ جو ہے وہ سو رہا ہے، اور اگر ہمسایہ سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی اور وہ اپنی نیند سے جاگ جائے گا میر کے رونے کی آواز کی وجہ سے، اور میر کے شور کی وجہ سے اٹھ جائے گا اور سو نہیں پائے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ہمسایہ جو ہے وہ سونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سونا چاہتا ہے لیکن وہ سو نہیں پا رہا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میر بہت ہی زیادہ زور و شور کے ساتھ رو رہے ہیں، اور یہ شور اتنا زیادہ ہے کہ ہمسایہ سو ہی نہیں پا رہا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بات حقیقت سے بہت ہی بعید معلوم ہوتی ہے، بہت دور معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے رو رہا ہو اور دوسرے شخص کی نیند خراب ہو رہی ہو تو یہ بات بالکل ہی مہمل سی، فضول سی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عام زندگی میں ہمیں اس طرح کا شور و غل، اس طرح کے آنسو اور اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں شاعر نے اپنے رونے کے حوالے سے مبالغے کے ساتھ کام لیا ہے، اور مبالغے کے ساتھ کام لیتے ہوئے اس نے اپنے رونے کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ صنعت مبالغہ کے بعد صنعت تضمین ہے۔ صنعت تضمین ایک ایسی صنعت ہے کہ جس میں شاعر کسی دوسرے شاعر کا کلام اپنے اشعار میں شامل کر لیتا ہے اور ہو بہو شامل کرتا ہے، یعنی پوری غزل جو ہے وہ شاعر خود ہی لکھ رہا ہے، سارا کلام اس کا اپنا ہے، لیکن اس کلام میں وہ کسی دوسرے شاعر کا کوئی شعر ہو بہو نقل کر کے لکھ لیتا ہے تو اسے تضمین کہتے ہیں۔ اکثر جو شعراء ہیں اس طرح کے تجربات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے اشعار میں کسی دوسرے کا شعر شامل کر لیتے ہیں، کسی دوسرے کے کلام کو تضمین کر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کئی دوسرے شیخ سعدی اور رازی جیسے جو لوگ ہیں ان کے کلام کو اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے۔ اسی طرح سے مرزا غالب جو ہیں انہوں نے بھی تضمین سے کام لیا ہے اور کئی شعراء کے کلام کو اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے۔ تو تضمین کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ تضمین کا استعمال عموماً اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کلام میں زیادہ شدت پیدا کی جا سکے، زیادہ زور دیا جا سکے، تاکید کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو شاعر اپنے کلام میں اور اپنی تحریر میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے تضمین کا استعمال کرتے ہیں اور کسی دوسرے شاعر کے اشعار کو اور کلام کو اپنی تحریر کا اور اپنے کلام کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنی بات میں کسی دوسرے کو ہم خیال بنا لیتے ہیں، اپنی بات میں کسی دوسرے کی بات کو شامل کر کے اپنی بات کو زیادہ مدلل اور اپنی بات کو زیادہ پرزور بنا دیتے ہیں۔ اب تضمین کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آب بے بہرا ہے جو متقد میر نہیں۔ یہاں پر غالب تخلص سے استعمال ہوا ہے، شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس کے بعد یہاں پر ایک دوسرے شاعر ہیں ناسخ، امام بخش ان کا نام تھا، ناسخ تخلص کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر تیسرے شاعر ہیں میر تقی میر، جن کا صرف یہاں پر تخلص میر لکھا ہوا ہے۔ اور متقد کا مطلب ہوتا ہے عقیدت رکھنے والا۔ غالب کہتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، یعنی جو میرا عقیدہ ہے وہ ناسخ کی زبانی میں بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ کون سا میرا عقیدہ ہے جو ناسخ کی زبانی بیان ہو رہا ہے؟ وہ عقیدہ دوسرے مصرعے میں بیان ہوا ہے، آپ بے بہرا ہے جو متقد میر نہیں۔ بے بہرا ہے، فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے، جو میر کا متقد نہیں ہے۔ میر تقی میر جن کو اردو شاعری کا، اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شاعری سے بہت سے شعراء نے فائدہ اٹھایا ہے، ان کے کلام کی طرز پر کلام کرنے کی کوشش کی ہے، اور میر تقی میر کے الفاظ، ان کے استعمال کی گئی بحروں کو استعمال کیا ہے۔ تو ناسخ جو ہے انہوں نے میر کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو شخص میر سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بہرہ ور نہیں ہوتا میر کے کلام سے، وہ دراصل خود ہی بے بہرا ہے، یعنی فائدہ اٹھانے والا ہے ہی نہیں، اندھا ہے،
اور بہرا ہے، لیکن وہ لوگ جو میر کے متقد ہیں، صحیح معنوں میں فیض اٹھانے والے ہیں، وہی اچھے لوگ ہیں اور وہی عظیم لوگ ہیں۔ تو مرزا غالب نے ناسخ کی اس بات کو اپنے ہم خیال جانا کہ جو بات ناسخ کہہ رہے ہیں غالب کا بھی وہی عقیدہ ہے، تو غالب اپنے اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ جو معتقد میر نہیں ہے وہ بے بہرا ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں جو میر کا معتقد نہیں ہے وہ بے بہرا ہے، انہوں نے یہاں پر ناسخ کا نام استعمال کر لیا ہے اور اپنی اس بات کو، اپنے اس خیال کو ناسخ کے الفاظ میں بیان کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے اس کلام کو زیادہ بہترین اور زیادہ اعلیٰ بنا سکیں۔ تو یہاں پر ناسخ کا دوسرا مصرع ہے لکھا ہوا ہے جسے مرزا غالب نے تضمین کیا ہے۔ تو بچوں یہ ہماری صنعتیں تھیں جو آج ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ یہ تمام صنعتیں، ان کی سوالات اور جوابات میں آپ سے جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، ان سے سوال بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایم سی کیوز میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ آپ نے اس لیکچر کو نوٹ کر لینا ہے اپنے پاس، سارا آپ نے یہ لیکچر اپنا لکھ لینا ہے، تمام صنعتوں کی مثالیں خود ڈھونڈ کر آپ نے لکھنی ہیں۔ اس طرح سے آپ کی جو گرفت ہے وہ اپنے موضوع پر اور صنعتوں پر زیادہ بہترین ہو جائے گی۔ تو آج کا جو لیکچر تھا وہ یہیں تک تھا، اور علم بدیع بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔